18 ذی الحجہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے صحابی؟ خلیفہ سوم ہے۔ کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بالکل شریک ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کذاب ہیں، لعنتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے گئے۔ ان کی اہلیہ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کو خسرے کی بیماری تھی۔ آپ کو پتہ ہے خسرہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ خسرہ کی بیماری کا پتہ ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کی صحیح کیئر نہیں کی مر جاتا ہے بندہ۔ آج بھی یہ بیماری اسی طرح خطرناک ہے جیسے اس زمانے میں خطرناک تھی۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر سمجھایا، آپ جائیے بیمار کی عیادت کیجئے، تیمارداری کیجئے، ان کی کیئر کیجئے۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راستے سے واپس آئے، گھر، تو اس کا مطلب ہے غزوے کے لیے تو گئے نا، بیمار آ گئے۔ جہاد الکبیر والضعیف والمرأہ الحج والعمرہ، بزرگی، بیماری اور عورت، ان پر جہاد نہیں ہے، حج اور عمرہ ہے۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا گیا۔ حضرت عثمان تیمارداری میں لگے۔ اسی تیمارداری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی بنت رسول نے یہ تمنا کی کہ مجھے میری بہن زینب اور نبی کریم میرے والد کو مجھے ملا دو۔ اسی اثناء میں، اسی شش و پنج میں ان کی وفات ہو گئی، ان کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد غزوہ بدر کی فتح کی خبر ملی، مدینے میں پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدر کی فتح مل گئی ہے۔ اب یہ نہ خوش ہیں نہ غمگین ہیں۔ صحابہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خبر دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملنے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ آپ اس شخص کی مانند ہیں ممن شاہدہ بدرن اور سہمہ، جو بدر میں حاضر ہوئے، ان لک اجرن، آپ کے لیے اتنا ہی اجر ہے۔ پھر ذرا پوچھئے گا جا کر جو حضرت عثمان پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مال غنیمت سے حصہ کیوں دیا تھا نبی علیہ السلام؟ سیدنا عثمان ابن عفان کو اس سے حصہ ملا مال غنیمت سے جو غزوہ بدر سے ملا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچ مانے یا ان کلوٹیوں کی؟ پھر حضرت عثمان یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے پیاسے مسلمانوں کو پانی پلایا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو یہ یہودیوں سے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دے، یعنی اسلام سے قبل بھی یہ شاندار امیر و کبیر آدمی تھے، سخی آدمی تھے، اور یہ حضرت عثمان ہی تھے جن کو یہودی مہنگا پانی بیچتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارا کنواں خریدا، مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ اسی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے جنت میں جائے گا، اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ ہم نبی کی زبان کا اعتبار کریں یا کلوٹیوں کی، یہ فیصلہ لے مین نے کرنا ہے، مسلمان نے کرنا ہے۔ کہ نبی کہتا ہے ایک کنواں خرید کر جس نے پیاسے مسلمانوں کو سرسبز و شاداب کر دیا، کہ اس کو آج کے بعد اگر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر وہ آدمی جو پیغمبر کی بیٹی کی کیئر کے لیے بدر کے میدان سے واپس آیا، کہتے بدر میں شریک نہیں ہوا، تو بھائی نبی نے واپس کیا۔ جو نبی کی بات نہ مانے جہنم میں جائے۔ آج بھی نبی کا نافرمان گستاخ ہے، جہنمی ہے۔ تو جب نبی واپس کر رہا ہے، اوے ملا کلوٹیا تینوں کیا مسئلہ ہے؟